کے ڈی اے مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین شیخ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری کوششوں سے کے ڈی اے ملازمین کی تنخواہ میں 20% اضافہ ہو چکا ہے۔ کے ڈی اے مزدور یونین شروع دن سے تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی تھی وہ اسی بات پر رکھی تھی کہ ادارے کو مضبوط کیا جائے اور ملازمین کی خدمت کی جائے۔ الحمدللہ 40 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارا وہی نعرہ ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے چاہے روڈ بلاک کرنا پڑا ہو، مظاہرے کرنے پڑے ہوں، احتجاج کرنا پڑے، یہ سب چیزیں کی ہیں، اور آج بھی ہم یہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر وہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آصف محمد صاحب یہاں تشریف لے کے آئے تھے اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو اسی میٹنگ کے اندر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی پروموشنز ہیں، بلکہ آج بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے 17-16 گریڈ کے لوگ ہیں ان کو ایک خوشخبری اور دے دوں کہ اس کے اندر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو چیئر کرتے ہیں ڈی پی سی کو، وہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ آپ اگر اس کو نام یہاں لگا دیں تو ان کی ڈی پی سی ہو جائے گی، تاکہ وہ 20 سال سے ان کو وہ چیز نہیں ملی ہے جو کہ ان کا حق تھا۔ وہ بیچارے 16 میں تو 16 میں ہی ہیں، جو 17 ہے 17 میں ہی ہیں، نہ 17 18 میں جا رہا ہے، 16 17 میں جا رہا ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ کیا نام ہے اسی ہفتے میں ہی کر دوں گا۔ دوسری اہم خوشخبری یہ تھی کہ جو 20% کا جو پچھلے مہینے نہیں لگا، وہ بھی کیا نام ہے انہوں نے کہا کہ 20% بھی اس میں اس مہینے لگ جائے گا، اور پینشن کے جو 10% جو پچھلے جو تھے وہ نہیں لگے تھے وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیچھے سے کیونکہ ہمارے پاس فائنینشیل کرائسس تھے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ہم یہ تمام چیزیں کر سکیں۔ کرنے کو تو ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں، جا کے مظاہرہ کریں، مار دھاڑ کریں، 2 شیشے توڑیں، سب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے یہ نوبت نہیں آئی سمجھے۔ اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ کل جو مطلب یہ ہے کہ خوشخبریاں جو وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ملی اور وزیر بلدیات جنرل حسین شاہ کی طرف سے ملی، اور جو ہمارے ڈی صاحب بیٹھے تھے اس کے اندر، اب یہ جو محنتیں جو تھی یہ کئی مہینے سال سے چل رہی تھی کہ جو ہمیں مطلب ہماری گرانٹ میں اضافہ کیا جائے۔ تو ایک خوشخبری ہے کہ 500 کی گرانٹ جو ہے انہوں نے 500 ملین کی وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیا نام ہے اسی ہفتے کے اندر پیسے کا معاملہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارا ڈی پی ڈی مطلب ڈیزائن اربن بیورو جو ہے وہ ہم کئی سالوں سے ہم نے پٹیشن بھی داخل کی ہوئی تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ جب تک سندھ گورنمنٹ نہیں چاہے گی تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے، تو انہوں نے اب وہ جو ہے خود کیا نام ہے آگے بڑھ کے کہا کہ بھئی یہ کے ڈی اے اس کو سنبھالے، اور کے ڈی اے رکھتا، کیونکہ وہ کورٹ سے بھی ہو جاتا اس میں ٹائم لگتا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ ہم اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے، وزیر اعلیٰ بلدیات کے، اور کیا نام مرتضی وہاب کے جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور ہم کراچی کے سپوت ہونے کے حوالے سے بھی مرتضی وہاب کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ کراچی شہر کی اچھی خدمت کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ کیا نام تھا کہ ہمارا کوئی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا منسٹروں کے۔ ایک آدمی آیا ہے جو کہ اردو اسپیکنگ ہے، اور اردو اسپیکنگ کے حوالے سے وہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم بھی اس کے ساتھ قدم قدم ساتھ ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جو کیا نام ہے پارکنگ پلازا تھا، پارکنگ پلازا بھی کئی سالوں سے تنازع چل رہا تھا کہ ایم سی اور کے ڈی اے کا، تو آج وہ بھی کلیئر ہو گیا کل کہ وہ پارکنگ پلازا کے ڈی اے کو دے دیا جائے، سمجھے، اس کی دکان ہے، اس کے پیسے، اس کے دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے ڈی اے کرے گا، تو اس سے بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ آ جائے گی۔ تو بہت سارے کرائسس جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرائسس بھی جلد ختم ہو جائے۔ چوتھا ایک اور اہم تھا کہ جو آباد سے ہماری میٹنگیں چل رہی تھیں، جس میں کے ڈی مزدور نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہاں جا کے ان سے خود میٹنگ کی تھی آباد والوں سے، اور ان کو ایک ماحول بنا کے دیا تھا۔ الحمدللہ وہ بھی اب آخری مراحل کے اندر ہیں، اور وہ بھی کیا نام ہے اپنا لے لیں گے واپس مقدمہ، تو وہ بھی جو ہماری ایک اچھی اماؤنٹ وہاں سے ہمیں ڈبل اماؤنٹ ہماری ریکوری کی ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مطلب پازیٹیو سائن کی طرف ہماری جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو دکھ، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیے دکھ بھی ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی ایک وقت کے لیے ہوتی ہیں، کوئی دائمی نہیں ہوتی سمجھے۔ اور کسی کو، ملک کو یا کسی شہر کو یا کسی ادارے کو یا کسی گھر کو یہ گھبرانا نہیں چاہیے کہ جب یہ تکلیفیں آ جائیں تو ہم رونا دھونا شروع کر دیں
اور جب کیا نام ہے مزے کے دن آئے تو ہم جو ہے عیاشیاں شروع کر دیں. تو دونوں حالات کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم نے وقت گزارنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے صبر کیا اور صبر کیا کہ آج دیکھیں آج ہمیں وہ پھل انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ملنا شروع ہو جائے گا. میڈیکل کے لیے بھی ان سے ابھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میڈیکل کی سہولت بھی آپ کو مل جائے سمجھے. تو یہ بہت بڑی یہ کیا نام ہے اچیومنٹ ہے KDA ملازمین کے لیے. اور بلکہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھے پیسے آئے تو ہم شہر کراچی کی بھی ان پیسوں کے اندر جو ہمارے پاس بچ جاتے ہیں ہم اس کے اندر کراچی شہر کی بھی خدمت کریں گے. چیئرمین CBA نے بتایا کہ پارکنگ پلازا KDA کے حوالے کرنے سے مالی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ شہریوں کی خدمت اور ملازمین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. KDA مزدورین کا وہ واحد دفتر ہے جہاں پہ لوگوں کی تربیت دی گئی ہے کہ بغیر پیسے کے، بغیر کسی کیا نام ہے تعصب کے، بغیر کسی لسانیت کے، بغیر کیا نام ہے پنجابی پٹھان مہاجر، یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور KDA مزدورین کے دفتر جو ہے وہ کیا نام ہے پورے ہفتے کھلا رہتا ہے. میں خود کہ وہاں پہ بیٹھتا ہوں، میرے ساتھی سارے بیٹھتے ہیں اور ہمارے دروازے ہر عام آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کسی کو اگر شکایت ہے تو ہم خود آگے بڑھ کے اس کی شکایت کو دور کرتے ہیں. کہ الیکٹرک واحد کیا نام ہے وہ بل ہے سمجھے جہاں سے پیسے ریکور ہو جاتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جیسے انکم ٹیکس کے لیے کہتے ہیں بھئی لوگ انکم ٹیکس میں کیوں نہیں آتے، انکم ٹیکس میں اس لیے نہیں آتے، سارے وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں 2 نمبری بیٹھے ہیں، وہ بولتے ہیں اپنا ہماری جیبیں بھر دو. جس طرح ہمارے اداروں بھی بولتے ہیں کہ بھائی جہاں بھی بیٹھ دو، باقی گورنمنٹ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، دو یا نہیں دو. تو انہوں نے کہ الیکٹرک کے اندر لگا دیے یہ پیسے. اب کہ الیکٹرک میں لگانے کا مطلب یہ کہ اگر تمہیں بجلی کے بل نہیں بھرے تو لازمات وہ پیسے کیا نام ہے وہ بجلی کاٹ دیں گے سمجھے. اب ایک طریقے سے یہ میں اب کیا عرض کروں کہ ایک طریقے سے یہ عوام کو پریشان کرنے کے لیے اور ان پہ بجلی کا بم گرانے کے لیے والی بات ہے سمجھے. کہ بجلی تو ویسے اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور بلکہ میں یہ ایک اور مشورہ دیتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ اربوں روپے ان کے پاس آتے ہیں، وہ یہ ذمہ داری خود کیوں نہیں لیتے. بنسبت یہ بم جو ہے عوام پہ کرایا جائے، وہ یہ بم اگر کیا نام ہے ہم اپنے آپ پہ ہی کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور عوام کو ریلیف دیں، عوام کو جتنی زیادہ ریلیف دیں گے، جیسے ہم بول رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں ان کی مدد کرنے تیار ہیں، اس طرح وہ بھی کوئی سیل کھولیں اور اس کے اندر جو وسائل ہیں، جیسے پہلے کسی زمانے کے اندر بھٹو صاحب بھی کچہریاں لگاتے تھے اور عام لوگوں کو دعوت دیتے تھے. پہلے منسٹر بھی کچہریاں عام لوگ دعوت دیتے. اب آج کچھ کچہری لگانے والا نہیں، کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے. اور ہم یہ ایک اور مطالبہ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ ہر وہ 6 مہینے بعد جو ڈائریکٹر جنرل کو چینج کر دیتے ہیں، اللہ کے واسطے وہ ڈائریکٹر جنرل کو کوئی بھی ہو ایکسپائر، ہمارا کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے. ہم ادارے سے محبت کرتے ہیں اور ادارے کے ملازمین سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ادارے کے اندر جو بھی کیا نام ہے یہاں پہ DG لگے وہ کم از کم 2 سال اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ جب وہ سمجھ جائے آگے گاڑی کو بڑھائے تو وہ اس کو کوئی ہٹانے والا نہ ہو، ورنہ پھر گاڑی پیچھے دھکا دے کے وہ ریل پٹری پہ پیچھے چلی جاتی ہے اور نہیں آتا، اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج یہ بڑی پازیٹیو ہوئی تھی. تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک اور ایک اہم بات تھی کہ ابھی DG صاحب نے جو ہے سما کیا نام ہے چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیا، اس سے بھی لوگوں کو غلط فہمیاں بہت ساری شروع ہو گئیں. ابھی ہم نے وہ بھی ان سے وضاحت طلب کی کہ بھئی آپ نے جو بات کہی ہے وہ اس سے تو کیا نام ہے کراچی شہر کی ہماری خود کی دل آزاری ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے انٹرویو کو انہوں نے سما کے وہ اینکر نے اس کو 2 نمبری کیا ہے، مطلب توڑ موڑ کے پیش کیا ہے اور سباق سے ہٹ کے بات کیا. اور انہوں نے وہ کلپنگ کو اس طرح کر کے بنا کے ایسا پیش کیا جیسے کہ میں نے اس کو کراچی کے شہریوں کے لیے برا سوچ رہا ہوں، کراچی KDA کے لیے سوچ رہا ہوں. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی. میں شہر کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، KDA کے ملازمین کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، ادارے کو پروان چلانے کے لیے آیا ہوں. میری سوچ جو ہے وہ نظامی صاحب کی سوچ ہے کہ میں کسی طرح یہاں پہ وہ کام کر کے چلے ہوں جس طرح نظامی صاحب کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے، مجھے بھی اسی طرح اچھا یاد کیا جائے. جبکہ اس موقع پر سینئر جوائنٹ سیکرٹری انور شیخ نے پریس کانفرنس کا متن پڑھتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات سمیت مرتضی وہاب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے KDA کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے گرانٹ میں اضافہ کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ KDA کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے تحت مالی گرانٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے اربن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو KDA کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے. ہمارا مطالبہ شروع دن سے یہ ہے کہ ماسٹر پلان کو بھی KDA کے حوالے کیا جائے. اسی طرح لائنز ایریا پارکنگ پلازا جس میں 120 دکانیں، دفاتر اور پارکنگ کی وسیع جگہ موجود ہے،
یہ بھی کے ڈی اے کے حوالے کرنے کا خیر مقدم جو ہے نا ہم کرتے ہیں، سمجھے نا، کیونکہ یہ ادارہ پہلے ہی کے ڈی اے کے پاس تھے، سٹی گورنمنٹ کے دور میں کے ایم سی نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، ان کی واپسی یقیناً کے ڈی اے کے مالی وسائل میں اضافے کا سبب بنے گی، لہٰذا مزدور یونین سی بی اے کا مطالبہ ہے کہ شہر کراچی کو ترقی دینے اور ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کم سے کم 2 سال تک ڈائریکٹر جنرل کو تبدیل نہیں کیا جائے، کیونکہ ماضی میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ ہر 5-6 مہینے بعد ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس سے ادارے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ جو بھی بندہ بٹھائیں اپنی مرضی سے آپ بٹھائیں، اس کو 2 سال تک کم سے کم 1.5 سال 2.5 سال تک کام کرنے کا، کارکردگی دکھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں 6 مہینے 4 مہینے کے بعد جب نئے آتے ہیں تو پھر وہ اس سے کارکردگی ہماری ادارے کی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ جو ہے نا وہ شروع دن سے ہم کرتے رہے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ اور پینشن جو ہے نا بر وقت ادا کی جائے، یعنی ہم نے جب بھی کوئی ڈی جی نیا آیا ہے اس کو یہی مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ جناب علی تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ بر وقت ادا کیا جائے۔ جبکہ اس موقع پر کے ڈی اے مزدور یونین کے صدر غلام نبی شاہ، سینئر نائب صدر دلشاد خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔